تو کیوں نہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں؟ ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو کرامتیں سیکھ جائیں گے، کرامتیں دکھانے لگیں گے۔ اس کی یہ سوچ تھی کہ ہم سے کرامت ظاہر نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہم حضور غوث پاک کے در پر ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، ہم بلی آئے گی، تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان باتوں پر عمل کر لیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر ایک انسان کھانا کھلاتا تھا، لنگر کرتا تھا، اور باہر سے آنے والے مہمانوں کو وہ کھانا کھلایا کرتا تھا، اور جو بھی مہمان آتا اس کو سب سے پہلے وہ کھانا پیش کرتا۔ کئی سالوں سے کام کرتا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس سے بھی آپ کو ایک درس ملے گا کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ حضور کے عاشق ہیں، حضور کے دیوانے ہیں، حضور کے چاہنے والے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم ادھر ادھر بھٹکنے والے نہیں ہیں، ہم پیروں کے نام پر لڑنے والے نہیں ہیں، ہم ولیوں کے نام پر لڑنے والے نہیں ہیں۔ مدار پاک بھی ہمارے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی ہمارے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم پیر اور ولیوں کے نام پر لوگوں کے بہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں، لوگوں کے بہکاوے میں آ کر ہم انہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آج کل ہمارے یہاں کے بہت مسئلہ چل رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ ایک انسان کام کرتا تھا۔ وہ کیا؟ لوگوں کو لنگر کھلاتا تھا، لوگ آتے تھے وہ کھانا پیش کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ دو ولی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، حاضری دی اور کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد چل دیے۔ تو اس نے سوچا کہ شاید کہ یہ بہت بڑے ولی ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں؟ ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو کرامتیں سیکھ جائیں گے، کرامتیں دکھانے لگیں گے۔ اس کی یہ سوچ تھی کہ ہم سے کرامت ظاہر نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہم حضور غوث پاک کے در پر ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، ہم ولی نہیں بن پائے۔ اگر ہم کرامت دکھاتے ہوتے تو ہم ولی بن جاتے۔ یہی سوچ آج کل ہمارے لوگوں کے اندر موجود ہے۔ سوچتے ہیں جو کرامت دکھا دے وہی ولی ہے، جو کرامت نہ دکھائے وہ ولی نہیں ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا اے اللہ والو سنو، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے؟ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں گے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو چلو۔ اب یہ ان دونوں لوگوں کے ساتھ ہو لیا، ان دونوں ولیوں کے ساتھ ہو لیا۔ چلتا رہا جنگلوں سے، بیابانوں سے نکل کر جب اسے تھکن محسوس ہوئی، بھوک لگی، تو بیٹھ گیا۔ کہنے لگا او اللہ والو، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، مجھے تو کھانا کھانا ہے۔ انہوں نے کہا ابھی سے کھانا؟ ہم لوگ تو بہت دیر میں کھاتے ہیں، جب بھوک لگتی ہے بہت تیزی کے ساتھ، بہت شدت کے ساتھ تھوڑا سا کھاتے ہیں، ایک روٹی ہلکا سا اتنا کھا لیتے ہیں کہ چلنے کی استطاعت باقی رہے، چلنے کی ہم میں تاب باقی رہے۔ تو کہا مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے تو کھانا کھانا ہے، آپ کھانا منگا کے دیجئے۔ کہا ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہمیں جب بھوک لگتی ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں آسمان سے کھانے عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آسمان سے ہی کھانا اترتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو آپ کی قوم تھی نا، انہوں نے کہا کہ ہم خود اپنا بوئیں گے، اپنا کھائیں گے، نہ آسمان سے کھانا اترتا تھا۔ یہ ان کی کارستانی ہے۔ انہوں نے کہا خود بوئیں گے، خود کھائیں گے، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، خود بو خود کھاؤ۔ تو سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو اللہ والے تھے نا، دعا کرتے تھے، آسمان سے کھانا اترتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اس میں سے ایک اللہ والے نے دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، تو ابھی کیا دیکھتے ہیں کہ 3 پیالی سالن کی اور 3 روٹی آسمان سے اتر آئے۔ اس نے دیکھا تو جلدی سے پیالی سے اس نے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا، پھر چلنے لگے۔ جا رہے تھے کہیں لمبے سفر پہ، چلتے رہے، عبادت کی، پھر چلے، اور جب کافی زیادہ چل گئے نا، تھکن محسوس ہوئی، بھوک لگی، تو پھر کہا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے کھانا کھلائیے۔ انہوں نے کہا کیسے آدمی ہو، ابھی تو کھانا کھایا تھا؟ کہا ابھی کھایا تھا، بہت دیر پہلے کھایا تھا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں تو کھانا کھانا ہے۔ ابھی سے حضور غوث پاک کا در یاد آنے لگا، سوچ رہا کہ یار میں تو وہیں صحیح تھا، حضور غوث پاک کے در پہ لنگر کھاتا بھی تھا، کھلاتا بھی تھا، جتنے ٹائم بھوک لگتی تھی اتنے ٹائم کھاتا تھا، کوئی منع نہیں کرنے والا تھا۔ یہ تو پھنس گیا آ کے ان لوگوں کے بیچ میں، لیکن کہتا
مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، آپ ضرور منگا کے دو، مر جاؤں گا میں، اتنی شدت کے ساتھ بھوک لگی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو۔ اب دوسرے والے نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، دعا کی، آسمان سے 3 سالن اور 3 روٹی اتر گئی۔ اب اس نے جلدی سے کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر چلنے لگے، چلتے رہے، کافی جب دور نکل گئے اور بہت زیادہ چلنے کے بعد تھکن محسوس ہوئی، بھوک محسوس ہوئی، پھر کہا میں کھانا کھانا ہے۔ انہوں نے کہا تو بہت کھانا کھاتا ہے، کتنا کھانا کھائے گا؟ ارے کہا حضور معاف کریں، کتنا زیادہ چل بھی تو آئے ہیں، اور بھوک تو بھوک ہے نا، جتنا چلیں گے ہضم ہوگا، پھر لگے گی، تو معاف کریں مجھے کھانا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار ہم نے دعا کی، ایک بار انہوں نے دعا کی، اب آپ کی باری ہے، اب دعا آپ کریں گے، اگر آپ کے دعا کرنے سے کھانا اتر جائے تو کھا لینا، اور ورنہ پھر آپ جانو اور آپ کی بھوک جانے، آپ مر جانا۔ یہی آپ میرے ساتھ آئے ہیں، آپ عبادت کے لیے آئے ہیں یا کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے بہت ڈانٹ دیا، اب یہ کرتا کیا نہ کرتا۔ کہا میں تو اس در پہ تھا، من میں سوچا کہ جہاں تو کھانے کی کمی نہیں تھی، لیکن آج واقعی آ کے پھنس گیا ہوں۔ لیکن پھر اس نے کیا کیا؟ کہا چلے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی۔ ابھی یہ جو اللہ والے جو دعائیں کرتے تھے، آسمان سے 3 سالن اور 3 روٹیاں اترتی تھیں، لیکن جب اس نے دعا کی ہے تو ابھی 3 سالن نہیں بلکہ 6 سالن اور 6 روٹیاں اتری ہیں، 6 سالن اور 6 روٹی اتری ہیں۔ تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بھائی یہ کیا ہوا، ہم نے دعا کی تو 3 سالن اترے، 3 روٹی اتری، یہ ہمارے بھائی ساتھ والے انہوں نے دعا کی تو 3 سالن 3 روٹی اتری، اور تم کہتے تھے کہ تم کوئی ولی نہیں ہو، تم سے کرامت نہیں ہوتی، تو تم نے دعا کی تو تمہارے دعا کرنے سے 6 سالن اور 6 روٹی کیسے اتر گئی؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کہ جھوٹ بول رہے تھے کہ تم ولی؟ ارے وہ کہتا مجھے خود نہیں پتا کہ میری دعا میں اتنی تاثیر کیسے پیدا ہو گئی، میری دعا میں اتنا اثر کیسے آ گیا۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا یہ کس کے در کا غلام ہے، یہ کس کے در کا غلام ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر کھانا کھلانے والا ہے، انہیں یہ نہیں پتا تھا۔ تو اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں نے جب دعا مانگی تو آپ لوگوں نے کیا کہا؟ کہ ہم نے تو یوں دعا مانگی کہ اے پروردگار عالم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر جو کھانا کھلانے والا غلام ہے، مولا اس کے وسیلے سے ہمیں سالن اور روٹی عطا فرما دے۔ تو کہا آسمان سے تبھی سالن اترے۔ تب اس نے جب اتنی بات کہا اللہ اکبر، ارے میں اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر کھانا کھلانے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ میں ہی ہوں، اور میرے وسیلے سے تمہاری دعائیں قبول ہوئی ہے۔ کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہو؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا یہ عالم ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم ہے تو پھر ان کے نانا رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا؟